السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں کچھ بہت زیادہ پوچھے جانے والے سوالات ہیں، خاص طور پر زکوٰۃ کے حوالے سے ان پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور آسان طریقے سے میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ زکوٰۃ کا مسئلہ بہت لوگ اس حوالے سے بڑی ٹینشن میں پریشان ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے، چند ایک چیزیں ہیں وہ آپ سمجھ لیں تو انشاءاللہ یہ سارا مسئلہ آپ کے سامنے آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کا بقیہ حصہ دیکھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا کر نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں۔ اگر آپ کے پاس کاغذ پینسل ہے، نہیں تو ویڈیو کو روک کر اپنے پاس ایک کاغذ پینسل کاپی لے لیں۔ جو چیزیں میں چند ایک آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو آپ نوٹ کر لیں تو انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، پہلی بات یہ یاد رکھیں، زکوٰۃ کا حساب کرنے کے لیے 4 چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی 4 چیزیں ہیں، وہ چاروں چیزیں ہوں یا ان میں سے 3 ہوں یا ان میں سے 2 ہوں یا ان میں سے 1 ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی یعنی یہ نقد پیسے نوٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں، اور نمبر 4 مال تجارت۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی اور نمبر 3 نقدی، نمبر 4 کیا ہے؟ مال تجارت۔ مال تجارت کہتے ہیں وہ مال جو آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا، آپ کی کریانے کی دکان ہے، آپ کی الیکٹرانکس کی دکان ہے، آپ کی کسی اور چیز کی دکان ہے، جو مال آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں مال تجارت۔ یہ 4 چیزیں آپ کاپی پہ نوٹ کر لیں۔ اب یہ جو 4 چیزیں ہیں، یہ چاروں چیزیں آپ کے پاس ہوں یا ان میں سے 3 ہوں یا ان میں سے 2 ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اگر ان کی قیمت ان کا مجموعہ، ان کی قیمت اتنا سونا آپ کے پاس، اتنی چاندی ہے، اتنے پیسے ہیں، اتنا مال تجارت ہے، یا 3 ہیں یا 2 ہیں، ان میں سے ان کی مالیت کو آپ جمع کریں، نوٹ کر کے جمع کریں۔ اگر ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر بنتی ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، 52.5 تولہ چاندی کتنی کی ہوتی ہے؟ کل میں نے ریٹ چیک کیا ہے، پاکستان میں لاہور، کراچی، اسلام آباد میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 51,100 روپیہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو گویا کہ آپ کاغذ پہ لکھیں آپ کے پاس سونا کتنا ہے، چاندی اتنی ہے، مال تجارت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کراس لگا لیں کہ کوئی آپ کے پاس مال تجارت بیچنے والا مال نہیں ہے، اور نقدی اتنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ چاروں چیزیں آپ لکھ لیں، اس کو نیچے لائن لگائیں اور جمع کریں۔ ٹوٹل کتنا بن گیا؟ ٹوٹل اگر وہ 51,100 روپیہ یا اس سے زیادہ بنتا ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں، اگر 51,100 سے کم بنتا ہے تو آپ صاحب نصاب نہیں ہیں۔ صاحب نصاب ہیں تو آپ کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اور صاحب نصاب نہیں ہے تو آپ کسی سے زکوٰۃ لے بھی سکتے ہیں، آپ کو کوئی زکوٰۃ دے بھی سکتے ہیں۔ تو یہ سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، سمجھ آ گئی بات۔ دوسری بات، سونے کے حوالے سے لوگوں میں مشہور ہے 7.5 تولہ سونا جب تک نہ ہو اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو یہ بات ایسے نہیں ہے۔ یہ بات پہلے زمانے میں ہوتی تھی کہ جب سونا بطور کرنسی کے استعمال ہوتا تھا، سونے کے سکے ہوتے تھے، اور سونا جس طرح آج کل نوٹ ہم دکان پہ جا کے دیتے ہیں اور چیزیں خریدتے ہیں، اس وقت سونا اس طرح سکے دیے جاتے تھے، تو اس وقت سونا کرنسی ہوتا تھا۔ اس کے لیے یہ شرط تھی کہ سونے پہ زکوٰۃ اس وقت تک نہیں ہے جب تک 7.5 تولے سونا نہ ہو۔ آج کل سونا کرنسی کے طور پر نہیں ہے، یوں سمجھ لیں کہ مال کے طور پر ہے، تو اب وہ شرط نہیں ہے۔ اب جو نصاب ہے زکوٰۃ کا وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یعنی 51,100 روپیہ آج کے دن یہ نصاب ہے، ٹھیک ہے نا، 51,100 روپیہ۔ تو 51,100 روپیہ آپ کے پاس کسی بھی شیپ میں ہو، چاہے وہ سونے کی شیپ میں ہو، چاہے وہ چاندی کی شیپ میں ہو، چاہے وہ نقدی کی شیپ میں ہو، چاہے وہ مال تجارت کی شیپ میں ہو، چاہے ان چاروں کی کو جمع کر کے 51,100 روپیہ بنے، یعنی میں سے کچھ چیزوں کا 51,100 روپیہ بنے، تو آپ صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ ادا کریں۔ نہیں ہے تو آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، آپ کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، آپ ضرورت کے تحت لے سکتے ہیں، آپ کو کوئی دے بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سیدھی سی بات ہے۔ خواتین کے زیور کے حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ خواتین اپنے زیور کی زکوٰۃ خود ادا کریں گی یا خاوند ادا کرے گا؟ بھائی اس میں سیدھی سی بات ہے، جو مالک ہے چیز کا، زیور کا، خاوند اگر مالک ہے تو خاوند کے ذمہ ضروری ہے زکوٰۃ دینا، عورت اگر مالک ہے تو عورت کے ذمہ ضروری ہے۔ ہاں، اگر عورت کی جگہ پر خاوند اگر اس کی طرف سے ادا کر دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ پلاٹ کے حوالے سے، پلاٹ اگر آپ نے مکان بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے، آپ کا خیال یہ ہے کہ ہم کبھی مکان بنائیں گے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں کہ اچھی قیمت ملی تو بیچ دیں گے، ٹھیک ہے نا، اس نیت سے اگر آپ نے رکھا ہوا ہے تو پھر اس میں یہ ہے
کہ پھر اس پر زکوٰۃ ہے، اس کی جو بھی قیمت بنتی ہے اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی۔ اسی طرح دکان کا معاملہ ہے کہ دکان جو ہے وہ دکان یا مکان آپ نے جو کرائے پہ دیا ہوا ہے، تو کرائے پہ جو دیا ہوا ہے چونکہ آپ نے بیچنے کے لیے نہیں رکھا ہوا بلکہ اس سے جو کرایہ حاصل ہوتا ہے وہ آپ لیتے ہیں، تو اس پر پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو کرایہ آ رہا ہے، جو مال آ رہا ہے وہ نقدی کی صورت میں آپ کے پاس آ رہا ہے، اس میں زکوٰۃ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مال تجارت جو ہوتا ہے اس کا بھی بڑا آسان طریقہ ہے۔ آپ کی کرانے کی دکان ہے، آپ کی الیکٹرانکس کی دکان ہے، آپ کی کسی اور چیز کی دکان ہے، اس میں جتنا مال آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہو اس پہ زکوٰۃ ہے، اس کو ٹوٹل کریں، جتنا مال بیچنے کا ہے اس کو ٹوٹل کریں، اس میں سے آپ زکوٰۃ اس کی ادا کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس میں بس یہ ہے کہ مثلا آپ کی کرانے کی دکان ہے، کرانے کی دکان میں فریج رکھا ہوتا ہے، اس میں بوتلیں رکھی ہوتی ہیں، تو جب آپ مال تجارت جمع کریں گے تو اس میں فریج کو ایڈ نہیں کریں گے، کیونکہ فریج بیچنے کے لیے تو نہیں رکھا ہوا ہے آپ نے، فریج تو آپ نے بوتلیں ٹھنڈی کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو بوتلوں کو تو آپ ایڈ کریں گے، اس کی قیمت تو ایڈ کریں گے، لیکن فریج کی قیمت ایڈ نہیں کریں گے، کیونکہ فریج مال تجارت نہیں ہے، وہ بیچنے کے لیے آپ نے نہیں رکھا ہوا، وہ آپ کی مشینری کے طور پر آپ کے آلات میں اس کا شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ زکوٰۃ دینے کے حوالے سے کس کو دی جا سکتی ہے، کس کو نہیں دی جا سکتی، اس میں بھی سب سے آسان اصول میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو صاحب نصاب ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی یعنی 51,100 روپے کا مالک ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے، وہ خود زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے تو وہ مستحق زکوٰۃ بھی بن جاتا ہے خود بخود، کہ اس کو اگر وہ مستحق ہے، واقعتاً ضرورت مند ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک اور چیز یہ یاد رکھیں کہ اپنے جو اصول ہیں اور اپنے جو فروع ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصول سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جو ماں باپ ہیں، آپ کا جو دادا دادی ہے، پردادا، یعنی اوپر کی طرف جتنے بھی ہیں، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یہ ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح نیچے کی طرف جو ہیں، آپ کا بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، ٹھیک ہے نا، جو نیچے کی طرف ہیں ان کو فروع کہا جاتا ہے، ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو اپنے اصول کو بھی نہیں دے سکتے، اپنے فروع کو بھی نہیں دے سکتے۔ باقی آپ نے جتنے بھی اپنے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، چاچے مامے، یہ وہ کزن وغیرہ، سب کو اگر وہ مستحق ہیں تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ دینے میں سب سے زیادہ جو حقدار ہیں اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب کو دیں۔ آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کے کزن ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، جو قریبی خونی رشتہ دار ہیں آپ کے، ان میں سے اگر کوئی مستحق زکوٰۃ ہے تو سب سے بہترین مصرف یہ ہے کہ آپ اس کو زکوٰۃ دیں۔ اس میں دوہرا اجر ہے، صلہ رحمی کا بھی اجر ہے اور زکوٰۃ دینے کا بھی، تو اس میں ڈبل آپ کو ثواب ملے گا اگر آپ اپنے کسی رشتہ دار کو زکوٰۃ دیں گے، اگر وہ مستحق کی زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں تو آپ پھر کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں، اور جو غربا ہیں، مساکین ہیں، فقراء ہیں، ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں، مدارس کے طلباء کو آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ زکوٰۃ میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ زکوٰۃ کا مال کسی بلڈنگ کی تعمیر میں، کسی عمارت کی تعمیر میں یا اس قسم کے کاموں میں نہیں دیا جا سکتا۔ زکوٰۃ کے لیے کسی ایک زندہ انسان کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے، مستحق انسان کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا مال بلڈنگوں میں، ہسپتالوں کی تعمیر میں اور ملازموں کی تنخواہوں میں، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، چاہے وہ اساتذہ ہوں، ٹھیک ہے، یا مدارس کے اساتذہ ہوں، تنخواہوں میں، ان چیزوں میں زکوٰۃ کو خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ زکوٰۃ کے لیے اس کا جو مستحق ہے اس کے ہاتھ میں دے کر اس کو مالک بنا لینا یہ ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اس بات میں خیال کیا کریں کہ آج کل NGOs بہت ساری زکوٰۃ لیتی ہیں، بہت سارے ادارے اس قسم کے ہیں جو زکوٰۃ لیتے ہیں اور بعد میں اس سے بلڈنگیں تعمیر کرتے ہیں، اپنے ڈرائیوروں کو تنخواہ دیتے ہیں، اپنے ملازموں کو تنخواہیں دیتے ہیں آپ کی زکوٰۃ سے، اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اس بات کا خیال رکھا کریں اور جو مستحق ہے اسی کو زکوٰۃ دیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند ایک مسائل تھے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نہیں تو آپ اپنے محلے کی مسجد سے کا جو امام ہے، علماء کرام ہیں، ان سے پوچھ لیں، براہ راست جو پوچھا جاتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے، اس سے بات زیادہ سمجھ آتی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔